قریب ہو جاتے ہیں ان کے مقام بلند ہو جایا کرتے ہیں، اور ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ کہیں بھی بیٹھ جائے مخلوق خدا ان کے پیچھے دوڑنے لگتی ہے، ان کے قریب ہونے لگتی ہے، اس لیے کہ یہ کامیاب ہونے والوں کا گروہ ہے، یہ کامیاب ہونے والوں کا گروہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کامیابی جو ہے دولت کمانے سے حاصل نہیں ہوتی ہے، شہرت کمانے سے حاصل نہیں ہوتی ہے، حکومت حاصل کرنے سے کامیابی نہیں ملتی ہے، بلکہ جو ہے مصطفیٰ جانے رحمت کا ہو جانے سے کامیابی ملتی ہے۔ جو نبی کا ہو جاتا ہے کامیابی اسے ملا کرتی ہے، جو مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے کامیابی اسی ملتی ہے۔ اس لیے کہ کامیابی اسے کہتے ہیں کہ جسے حاصل کرنے کے بعد انسان کو سکون مل جائے۔ اگر کوئی دولت کمائے اور سکون نہ ملے تو یہ کامیابی کیسی ہے؟ حکومت حاصل کرے، کرسی پر بیٹھا رہے اور لرزے تو یہ کامیابی نہیں، اور تلوار کے نیچے آنے کے بعد سکون مل جائے تو یہی کامیابی ہے، یہی کامیابی ہے۔ آج کل کہتے ہیں چاند پر گئے، چاند پر پہنچ گئے، بڑی کامیابی حاصل کر، بڑی کامیابی حاصل کر لی، چاند پر پہنچ گئے۔ یہ کون سی بڑی کامیابی؟ اور پھر جب یہ لوگ جاتے ہوں گے کامیابی حاصل کرنے کے لیے چاند پر جا رہے ہیں تو چاند بھی مسکراتا ہوگا، چاند بھی مسکراتا ہوگا کہ یہ دنیا کے احمق چلے آ رہے ہیں کامیابی حاصل کرنے میرے پاس۔ ارے کامیابی میرے پاس نہ ملے گی، کامیابی وہاں ملے گی جن کے اشارے پر میں بھی گردش کرتا ہوں، جن کے اشارے پر میرا کسی کا چاند ہو گیا۔ ارے دنیا والوں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو چاند پر سمندر نہ ڈالو، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ، بڑے مصطفیٰ سے لپٹ جاؤ، کامیابی تمہارے قدم چھوئے گی، کامیابی تمہارے جو قدموں پر آ جائے گی۔ اس لیے کہ چاند پر پہنچنا کامیابی نہیں ہے بلکہ اس کی بارگاہ میں پہنچنا کامیابی ہے، جس کے اشارے پر چاند کھلا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ گروہ اللہ والوں کا جو کامیاب ہوا ہے یہ دولت حاصل کرنے سے کامیاب نہیں ہوا ہے، یہ شہرت سے نہیں بلکہ مصطفیٰ جانے رحمت کے قدموں میں پہنچنے سے کامیاب ہوا ہے۔ یہ جب نبی کے ہو گئے، مصطفیٰ کے ہو گئے تو مخلوق خدا ان کی ہو گئی ہے، مخلوق خدا ان کی ہو گئی۔ آج ہم دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں تو دنیا ہم سے بھاگ رہی ہے۔ اسی نے بڑی پیاری جو ہے مثال دی ہے کہ دنیا یہ سائے کے مثل ہے، جیسے سایہ اگر ہمارے سامنے ہو تو ہم اسے پکڑنے کی کوشش کریں، دوڑے تو سایہ بھی بھاگتا چلا جائے، اور اگر ہم رخ پلٹ دیں سایہ کو پیچھے چھوڑ دیں اور بھاگے تو سایہ پیچھے دوڑتا ہوا آئے گا۔ تو کہا دنیا کی یہی مثال ہے کہ اگر دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو دنیا تم سے بھاگے گی، اور دنیا کو پیٹ کے پیچھے چھوڑ دو اور تم دنیا کو پیٹ کے پیچھے چھوڑ کر کے جب چلو گے تو دنیا تمہارے پیچھے پیچھے آئے گی۔ تو یہ اللہ والوں کا وہ گروہ ہے جو دنیا کے پیچھے نہیں دوڑا ہے بلکہ دنیا کو پیٹ کے پیچھے چھوڑ دیا ہے، مصطفیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دوڑا ہے تو دنیا ان کے پیچھے دوڑنے لگی ہے، دنیا ان کے قدموں میں آ گئی ہے۔ اور جو آج یہ عالم ہے کہ یہ ظاہری حیات میں رہے تب بھی دنیا ان کے بارگاہ میں آتی رہی، اور جب فیصلہ فرما لیا تب بھی دنیا ان کے بارگاہ میں پہنچ گئی۔ اور کوئی بھی ہو سرے نیاز کم کرنے والا ہے، بڑے بڑے جو ہے سرے نیاز کم کر رہے ہیں، کوئی حکومت چاہتا ہے، کوئی جو ہے دولت چاہتا ہے، کوئی ثروت چاہتا ہے، کوئی سلطنت چاہتا ہے، اللہ والوں کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، عقیدت سچی ہوتی ہے تو اللہ کرتا ہے، عقیدت سچی اور کبھی ملتا ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص پہنچا، بڑا مشہور واقعہ پہنچا، نابینا آنکھ نہیں پہنچ گیا، جا کر کے بیٹھ گیا، بند کر رہا، دعا کر رہا آنکھ مل جائے آنکھ مل جائے۔ کافی وقت گزر گئے لیکن آنکھ کی بینائی واپس نہیں آئی، بیٹھا تھا اسی درمیان سے اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ جو ہے حاضری کے لیے سرکار غریب نواز کے آستانے پر آتے ہیں۔ ان کا وقت تھا، بادشاہ وقت تھے، دیکھا یہ نابینا بیٹھا ہوا ہے، کہا کتنے دن سے بیٹھا ہے؟ کہا اتنے دن ہو گئے۔ کیا مانگ رہا؟ آپ کی روشنی ملی نہیں، اتنے دن سے مانگ رہا ہے، ابھی تک آپ کی بینائی واپس نہیں آئی۔
سن لے، میں حاضری دینے کے لیے اندر جاتا ہوں، فاتحہ پڑھوں گا، پڑھ کے واپس آؤں گا، اتنی دیر کے اندر اگر تیری آنکھوں کی بینائی واپس نہ آئی تو تیری گردن مار دوں۔ اب پریشان ہو جاتا ہے کہ ابھی تو صرف آنکھ کا معاملہ تھا تو خیر جان تو بچی تھی، اب تو جان کا معاملہ آ گیا، اب بہت پریشان ہوا، اب گریا بسانی چالو ہو گئی کہ مولا اب تو عطا فرما دے، غریب نواز اب تو کرم کر دیجیے، اب تو جو ہے جان کا معاملہ آ گیا ہے، اب جو ہے آگ جو ہے، کیونکہ وہ اورنگزیب حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت نے ان کو اختیار حاصل تھا، وہ گردن مار سکتے تھے، وہ بادشاہ وقت تھے، اعتراض کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں تھا، کوئی بول نہیں سکتا تھا، اب یہ ڈرا سہما ہی تھا، آپ اندر سے باہر تشریف لے آتے ہیں اور جیسے ہی باہر تشریف لائے ارشاد فرمایا کہ اے بزرگ بتا کیا تیرے آنکھ کی روشنی ابھی بھی واپس نہیں آئی؟ بس جملہ سننا تھا، دل کی تاب سے ایک آہ نکلتی ہے کہ سرکار اب لاج رکھ لیجیے، بس وہ دل کی آواز جب نکلتی ہے اور سرکار غریب نواز کے گھر سے ٹکراتی ہے فوراً کام ہو جاتا ہے، آپ کی روشنی واپس آتی ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، کرتا ہے حضور میری آنکھ کی روشنی واپس آئی۔ غریب نواز نے بینائی عطا فرما دی، آپ نے فرمایا نادان تیری گردن مارنے سے مجھے کیا فائدہ ملے گا، لیکن تو اتنے سالوں سے مانگ رہا تھا، اتنے دنوں سے ابھی تک تیری آنکھ کی روشنی واپس نہ آئی اور تو بیٹھا رہتا چلا جاتا، اگر آنکھ کی روشنی واپس نہ آتی تو دنیا کہتی کہ غریب نواز پیسے عطا کرنے والے ہیں، اتنے دن سے یہ روشنی مانگ رہا تھا آپ کی، اسے عطا نہ کیا، اتنے دن سے ان کے دربار میں تھا، آنکھ کی روشنی واپس نہ آئی، دنیا غریب نواز پر اعتراض کرتی، لیکن سن تیرے اندر مانگنے کا طریقہ نہیں تھا، حق نہیں تھا، تو زبان سے مانگ رہا تھا، دل کی کار سے نہیں مانگ رہا تھا، اس لیے جب جان کی باری آ گئی تو تم نے دل سے مانگا، اور جب دل سے مانگا تو غریب نواز نے کرم فرما دیا، اور کرم فرما دیا تو آپ کی روشنی واپس آ گئی۔ تو اسی لیے تو سرکار حسن رضا علیہ رحمہ فرماتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو مانگنے کا لیکن طریقہ چاہیے، ڈھنگ چاہیے، اور تو کہتے نہیں غریب نواز کہاں عطا کر سکتے، ان میں کبھی ایک پہنچ گیا، میں نے عرض کیا کہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں ایک ایسا ہی پہنچ گیا کہ وہ جو ہے کہہ رہا کہ غریب نواز کیا دیں گے، اس کے گاؤں سے ایک عقیدت مند سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جائے گا تو یہ وہ سب سے تک کہ تم وہاں کیا کرنے جاتے ہو، وہاں کیا ملے گا، اپنا وقت برباد کرتے ہو، یہ سب وہاں جانے سے کیا ملے گا؟ کہا ہم کیا بتائیں تجھے کیا ملے گا، تو خود چل کے دیکھ لے کہ کیا ملے گا، بھائی بتانے سے زیادہ مشاہدہ کر لیا جائے، دیکھ لیا جائے تو زیادہ یقین ہوتا ہے، تو ہم کیا بتائیں تو چل کے خود دیکھ وہاں سے کیا ملتا ہے۔ اچھا چلو چل لیا، پہنچے اس بار جب وہاں پہنچے تو جو ہے یہ بیٹھ گیا ایک طرف، کیونکہ یہ تو کہتے ہیں نا شرک ہے، مزار شریف سے جانا شرک ہے، وہاں دور بیٹھ گیا، قریب بھی نہیں دور بیٹھ گیا، دور سے دیکھتا رہا، لوگ آ رہے دعا مانگ رہے، حاضری کر رہے، سلام نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اپنے اپنے انداز میں مانگنے والے کے الگ الگ ڈھنگ ہے، ایک شخص مانگنے والا آتا ہے اور آنے کے بعد جو ہے فقیر تھا، چھوٹا ہاتھ میں لیے ہوئے ہے اور گھومتا ہے مزار شریف کے گنبد کی طرف اور گھوم کر کے کہتا ہے غریب نواز آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ کی بارگاہ سے 5 روپے لوں گا اور ایک ہی آدمی سے لوں گا اور 1 گھنٹے میں لوں گا، ایک ہی آدمی سے لوں گا اور 1 گھنٹے میں لوں گا۔ اب یہ دور بیٹھے دیکھتا رہا، وہ گھوم رہا اور پھر صدا لگا رہا، گھوم رہا صدا لگا رہا، یہ بہت دیر تک دیکھ رہا، اس کے دل میں خیال آیا کہ 1 گھنٹہ تو ہونے کو ہوں گے، شاید کوئی اسے نہیں دے گا، اٹھا کہا غریب نواز کیا تجھے دیں گے، غریب نواز کیا دیں گے، دیش کے 5 کروڑ 11 دیا ڈالے، غریب نواز نہیں دیں گے، ہم سے لے تو